الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب ایک مرتبہ پھر رانا محمد عامر صاحب ان کی دعوت پر ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد شریف کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے خالق کائنات اس گھر میں، اس محلے میں اور اس سارے علاقے میں اپنی خاص رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میری اوپر والی لڑی میں دو ذبیح موجود ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو حضور تشریف فرما تھے، کوئی بندہ عرب کا کسی کام سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو یوں خطاب کیا، کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ پھر آگے جو بات کرنی تھی وہ کی اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، آقا اس آنے والے نے آپ سے کہا اے دو ذبیحوں کے بیٹے، تو آقا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ دو ذبیح کون ہیں جن کے آپ فرزند ہیں، جن کے آپ بیٹے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ہاں میری اوپر کی لڑی میں دو ذبیح موجود ہیں جن کا میں بیٹا ہوں۔ فرمایا ایک ذبیح اللہ کے بڑی شان والے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح فرمایا میرے ابا جان حضرت عبداللہ پاک ہیں۔ فرمایا کہ میں ان دو ذبیحوں کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ان کا اور اس قربانی کا ذکر تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو آج میں
جو دوسرے ذبی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر پاک کرتا ہوں۔ یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ مکہ شریف جہاں پر اس وقت آب زمزم شریف کا کنواں ہے، ایک وقت آیا تھا کہ بنو جرحم قبیلہ والوں نے مکہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے بعد میں ان سے مکہ چھڑایا، واپس لیا، تو انہوں نے بنو جرحم والوں نے کعبۃ اللہ شریف میں جتنا سونا چاندی خزانہ پڑا تھا وہ سارے کا سارا لیا اور آب زمزم شریف کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا۔ ایسے بند کیا کہ اس کا نشان بھی ختم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پردادا کہتے تھے کہ یہاں کنواں تھا جس کا نام آب زمزم ہے۔ گزرتے گزرتے ٹائم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ آ گیا۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب ایک دن سوئے ہوئے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا، اٹھو تابہ کھودو۔ آپ اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ نہ آئی تابہ کیا ہے۔ اگلے دن پھر سوئے تو پھر خواب آیا کہ عبد المطلب اٹھو اور مدنونہ کھودو۔ آپ اٹھے، پھر کہا کہ مدنونہ کیا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ تیسری رات آئی، پھر خواب دیکھا، حکم ملتا ہے عبد المطلب اٹھو اور برہ کھودو۔ اب ان تینوں لفظوں کا معنی ہے نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر، یہ معنی بنتا ہے۔ تو خیر پٹو، خیر کھودو، سمجھ نہ آئی۔ تو جب 3 رات ایک ہی خواب دیکھا تو آپ نے 3 راتوں کے بعد اگلے دن مکہ کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو بتایا، بھائی مجھے اس طرح کا ایک خواب آ رہا ہے بار بار، اس کا مطلب تو سمجھاؤ اگر کسی کو سمجھ آتا ہے۔ ان سب نے خواب سنا اور کہا کہ عبد المطلب ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں کیا مطلب ہے، لیکن اتنا ہے جس کی طرف سے خواب آ رہا ہے نا وہ تجھے مطلب بھی سمجھا دے گا، فکر نہ کرو۔ اب چوتھی رات آئی، نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب سوئے، خواب شروع ہوا۔ خواب کے اندر آرڈر ملتا ہے، عبد المطلب اٹھو اور اپنے باپ دادا کی وراثت آب زمزم شریف کا کنواں کھودو، اس کو کھودو۔ چونکہ ایک لمبا چوڑا زمانہ بیت چکا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ آب زمزم شریف ہے کہاں، تو خواب کے اندر ہی عرض کرتے ہیں آئینہ ہیا، کہاں پر ہے آب زمزم کا کنواں، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے؟ تو خواب کے اندر سرکار کے دادا جان کو 3 نشانیاں بتائی گئیں۔ بولیے کتنیاں؟ میں تھوڑا سا پوچھوں گا اس لیے تاکہ حاضر ناظر رہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ بھی چلے کہ کچھ پلے پڑ رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ توجہ ہے، کتنی نشانیاں بتائی گئیں؟ 3۔ فرمایا کہ وہ وادی کے درمیان ہے، وادی کے درمیان ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر چیونٹیوں کا بسیرا ہے، اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر خون اور گوبر موجود ہے۔ یہ 3 نشانیاں، وادی کے بیچ میں جہاں پر چیونٹیوں کا بسیرا ہے، جہاں پر گوبر اور خون موجود ہے، وہاں پر اس کے نیچے آب زمزم شریف کا چشمہ موجود ہے، کنواں موجود ہے۔
آپ صبح بیدار ہوئے تو پوری وادی کا وزٹ کیا. وادی سمجھتے ہو نا, پہاڑوں کے درمیان جو درمیان میں نیچے والی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو آپ نے پوری وادی کا چکر لگایا. صرف ایک جگہ ایسی ملی جہاں پر چیونٹیوں کا آنا جانا تھا, بسیرا تھا. آپ وہاں پر رک گئے, سوچنے لگے کہ وادی والی بات بھی پوری ہوگی, چیونٹیوں والی بات بھی پوری ہوگی, لیکن ابھی ایک نشانی باقی ہے. آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ مکہ کے لوگوں نے ایک گائے پکڑی, اس کو ذبح کرنے لگے, چھرا چلایا ہے, ابھی آدھی چھری چلی ہے, گائے چھوٹ کر بھاگ پڑی. تو دوڑتی دوڑتی جہاں پر وہ چیونٹیاں تھیں نا وہاں پر آ کر گر گئی. لوگوں نے آ کر اس گائے کو پکڑ لیا. اب وہاں پر انہوں نے اس کا گوشت بنایا, اس کی بوٹیاں بنائی. بنانے کے بعد گوشت اٹھا کر لے گئے, باقی کیا بچ گیا؟ جو اوجڑی میں سے نکلا تھا گوبر وغیرہ وہ بچ گیا اور خون بچ گیا. آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آب زمزم کا چشمہ موجود تھا, یہی وہ جگہ ہے جس کو کھودنے کا اللہ کریم نے مجھے آرڈر فرمایا ہے. توجہ ہے؟ اچھا, آپ نے اس وقت آپ کا صرف ایک بیٹا تھا, صرف ایک بڑا بیٹا جس کا نام ہے حارث. اس کو ساتھ لیا, فرمایا بیٹے آؤ کنواں کھودنے. تو کدال وغیرہ کئی وغیرہ اوزار جو بھی تھے اس دور کے آپ نے اٹھائے اور وہاں پر آ گئے اور آ کر کنواں کھودنے لگے. مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا تو دوڑے آئے. عبد المطلب کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا وہ ہمارے باپ دادا کی وراثت تھی نا آب زمزم شریف, وہ کنواں اللہ نے مجھے بتا دیا ادھر ہے, وہ کھودنے لگا ہوں. کہنے لگے جی اکیلے آپ تو نہیں نہ رہتے مکہ میں, ہم بھی رہتے ہیں. کنواں مل کر کھودیں گے اور اندر سے جو کچھ نکلے گا اس میں ہم برابر کے شریک ہوں گے, اور آدھا کنواں ہمارا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا. فرمایا میرے بھائیوں بات سنو, اللہ نے جب کنواں کھودنے کا آرڈر دیا ہے نا, مجھے تو تمہارا نام نہیں لیا. اگر اللہ تمہارا نام ذکر کرتا تو تمہیں میں شامل کرتا. کنواں کھودنے کا آرڈر مجھے ملا ہے, اس کنویں کا مالک بھی رب نے مجھے بنایا ہے, اور اندر سے جو کچھ بھی نکلے گا اس کا مالک بھی اللہ نے صرف مجھے بنایا ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جاؤ پھٹا گاؤ, اس کا مالک رب نے مجھے بنایا ہے. تو مکہ والوں نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں چلے گا. تو آپ نے فرمایا نہ بھی جو مرضی کرنا ہے کر لو, میں اکیلا یہ کام کروں گا. آپ اور آپ کا بیٹا کنواں کھودنا شروع کر دیا. مکہ والوں نے شرارتیں شروع کر دی. دن کو کنواں کھود کر جاتے ہیں, رات کو دوسری پالٹی آ جاتی ہے, جتنی مٹی نکالی اٹھا کر اندر ڈال دیتے ہیں. صبح آتے ہیں مٹی پڑی ہے اس کو نکالتے ہیں, پھر اور کھودتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا, بالآخر مکہ والوں نے کہا اور یار کھودنے دو, ایک عبد المطلب ہے بزرگ ہو چکا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے نا, ایک ہی بیٹا ہے حارث, باپ نے بھی مر جانا ہے بیٹے نے بھی مر جانا ہے, یہی مکہ ہوگا اور اس کی سرداری ہوگی, یہی آب زمزم کا کنواں ہوگا اور ہماری ملکیت ہوگی, ہم ہی آخر مالک بن جائیں گے. ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا, ہمارا سکہ چلے گا, ہم اتنے زیادہ ہیں, یہ کیا کر لیں گے. تو انہوں نے سرکار کے دادا جان کے لیے جو لفظ بولا نا وہ لفظ ہے ابتر. کون سا لفظ ہے؟ کون سا؟ ابتر. قرآن میں بھی آیا ہے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضور کا جب ہمارے نبی کا صرف ایک بیٹا تھا نا حضرت قاسم, اور وہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, تو مکہ کے کافروں نے سرکار کو تانا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ محمد تو ابتر ہو چکے ہیں, ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا. ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا بیٹا ہی نہ ہو, حقیقی بیٹا نہ ہو, نسبی بیٹا جس کا
نہ ہو۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ محمد ابتر ہو چکے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، ان کا کوئی چرچا کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ جب اولاد ہی نہ بچی تو نسل ختم ہوگی نا، تو انہوں نے کہا جی یہ ابتر ہو چکے ہیں۔ کافر سمجھتے تھے مکہ والے کہ سرکار ابتر ہو گئے، سرکار کو کوئی جانے پہچانے گا نہیں، لیکن ان بے ایمانوں کو کیا پتا تھا، کیا پتا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ کہہ لیں سبحان اللہ۔ تھوڑی سی کو کھول دیں، انہیں کیا پتا تھا جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام نہیں لے گا، انہیں نہیں پتا تھا کہ قیامت تک حضور کے دیوانے آئیں گے، کبھی ادھر میلاد کبھی ادھر میلاد، اور کبھی عامر بھائی کے گھر میں بھی میلاد، اور یہ بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا یہ تو خالص ہمارے نبی کے ذکر کی محفل ہے، کوئی سیاسی تو ہے نہیں، یہاں نہ بولو گے تو کہاں بولو گے کہاں بولو گے؟ پڑھ لو نا۔ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اونچے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اونچے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اونچے بڑی شان والے، پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اچھا ذرا گج وج کے نعرہ رسالت لگاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میلاد مصطفیٰ ہے نا، میرے آقا کا چرچا کرنا، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات کر دوں اچھا نعرہ رسالت پر بات ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ہوئے یہ نعرہ رسالت نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں نعرہ رسالت کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ کہا جی یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اے اللہ کے سونے پیارے رسول، یہ مطلب ہے۔ کہتے ہیں نام تو نہیں لیا نا تم نے، اے اللہ کے رسول کہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں رسول
رسول کتنے ہیں؟ میں نے کہا 313۔ تو کہتا ہے جب تم کہتے ہو اے اللہ کے رسول، نام تو لیا نہیں، تو 313 رسول اپنی قبروں میں سے ایسے سار اٹھاتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے شاید مجھے بلایا ہے، شاید مجھے بلایا ہے، شاید مجھے بلایا ہے، تو تم نعرہ رسالت لگا کر 313 رسولوں کو تکلیف دیتے ہو، لہذا تمہیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، کوئی اور نعرہ لگایا کرو۔ توجہ ہے؟ جواب عرض کر دوں، اعتراض سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں جی 313 رسول ہیں، تم نے کہا اے اللہ کے رسول، کسی کا نام تو نہیں لیا نا، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، کسی کا نام نہیں لیا، تم نے کہا اے اللہ کے، تو 313 رسول اپنی اپنی قبروں میں کان لگا کر سنتے ہیں، سار اٹھاتے ہیں، ہاں جی، تو تم آگے کچھ بھی نہیں کہتے، تو یہ نعرہ رسالت نہ لگاؤ، 313 رسولوں کی تم لوگ بے ادبی گستاخی کرتے ہو۔ اچھا بھائی توجہ ہے؟ ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ جواب عرض کرتا ہوں، ذرا گج بج کے کہو نعرہ رسالت۔ میں نے کہا پاجی تو میرا بڑا بھائی، میں تیرا چھوٹا بھائی، ذرا مجھے اتنا سمجھا دو کہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کے سارے پیارے رسول جب ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہتے ہیں نہیں سنتے۔ میں نے کہا تیرا اعتراض ہی فضول ہے، جب تو کہتا ہے وہ سنتا ہی نہیں، پھر کیوں کہتا ہے جی وہ سن کر کان اٹھاتے ہیں؟ اگر یہ اعتراض کرنے تو پہلے مان، جب بھی نعرہ رسالت لگتا ہے اللہ کے نبی سنتے ہیں، پہلے یہ مان کہ جب نعرہ لگے گا تو سرکار سنیں گے، باقی اللہ کے رسول بھی سنیں گے۔ میں نے کہا پہلے مان پھر اعتراض کر، مان لیا، میں نے کہا اب اعتراض کر، جواب بھی لے۔ اب ذرا میں جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، کبھی مکئی کا موسم تو کبھی کپاس کا موسم تو کبھی یہ دھان چاول وغیرہ لگانے کا، فصل کو اٹھانے کا موسم ہوتا ہے۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھیتوں میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دودھ پیتے بچے بھی بعض اوقات ساتھ ہوتے ہیں، تو ماں تو کھیت میں کام کر رہی ہے اور بچہ جھولے میں ہے، بچہ سویا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، بچہ روتا ہے تو کہتا ہے اماں، کیا کہتا ہے؟ اماں یا امی، اپنے انداز پر کہتا ہے۔ تو جتنی بھی امیاں کھیتر میں پھر رہی ہوتی ہیں، کھیت میں ساری دوڑ کے آ جاتی ہیں یا وہی آتی ہے جس کا یہ ہے؟ بولیں ساری آتی ہیں یا وہی آئے گی؟ بولیں اچھا بھائی، کوئی ایسا بیٹھا ہے بچہ جس کا والد بھی یہاں بیٹھا ہو؟ مثال دینی مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ ہاں بھی ہے کوئی بیٹھا؟ اکبر بھائی آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اور کھڑا ہو ببر شیر کہاں ہے؟ اکبر بھائی کا بیٹا؟ کمال ہو گیا یار، توجہ حیدرہ۔ اب یہ بچہ کھڑے نا سب کے سامنے، اب آپ کہو ابا جی، ابو کہتے ہو، ابا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ابو کہتے ہو نا، ذرا بولو ابو جی۔ اچھا اس نے کہا ابو جی، میں بھی ابو ہوں، عامر بھائی بھی ابو بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ابو ہیں، کتنے ابو یہاں بیٹھے ہیں؟ تو سارے ابو جواب دیں گے یا ایک ابو جواب دے گا؟ بولے نا، اوے ابے بے شک سارے ہیں، لیکن جواب ایک دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسی کو پکارا ہے جس کا وہ ہے۔ اسی طرح رسول بے شک جتنے ہیں، سنی کہتا ہے یا رسول اللہ، سنی اسی کو پکارتا ہے جس کا یہ امتی ہے۔ اب لگاؤ ذرا نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ رسالت، توجہ ہے؟
اچھا خیر انہوں نے کہا جی یہ عبد المطلب ایک ہیں، ان کا بیٹا بھی حارث ہے ایک، بس یہ فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد مکہ بھی ہمارا، سرداری بھی ہماری، کوفہ بھی ہمارا، خزانے بھی ہمارے ہوں گے، بس ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہی تانا لوگوں نے سرکار کو دیا، اور یہی تانا اب سرکار کے دادا جان کو بھی دیا گیا تھا۔ اچھا سرکار کے دادا جان کے دل کو ٹھیس پہنچی، سوچنے لگے بھائی واقعی بات ان کی ٹھیک ہے، زندگی موت کا کیا پتا، میرا بیٹا تو ایک ہی ہے نا، خدا نہ خواستہ کل انتقال کر جائے میرے تو جھولی خالی ہوگی نا، بعد میں نے بھی چلا جانا ہے ایک دن، تو واقعی میرے بعد سارا کنٹرول تو ان کا ہو جائے گا۔ جب یہ بات محسوس کی اور دل کو تکلیف بھی پہنچی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیا۔ سرکار کے دادا جان نے دعا مانگی، یا اللہ اگر تو اپنے کرم اور فضل سے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے نا تو یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایک بیٹا میں تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ کی شان، سرکار کے دادا نے رب سے 10 بیٹے مانگے، اللہ نے 12 عطا فرما دیے۔ کتنے عطا فرمائے؟ 12 بیٹے عطا ہو گئے۔ اچھا وقت گزرتا گیا بھائی، توجہ کرنا، وقت گزرتا گیا 10 بیٹے ہو گئے، 12 ہو گئے، خواب بھول گئے اور دعا بھول گئے کہ میں نے دعا مانگی تھی۔ ایک دن آیا کہ سرکار کے دادا جان سوئے ہوئے ہیں، خواب آیا عبد المطلب اٹھ قربانی کر۔ جب خواب ختم ہوا نا تو اٹھے، اچھا قربانی، چلو ٹھیک ہے بھائی، 2-3 بکرے چھترے پکڑے ذبح کر دی۔ اگلی رات آئی پھر سوئے تو پھر خواب آیا عبد المطلب قربانی کرو قربانی۔ آپ نے سوچا ہے شاید بکرے چھترے چھوٹے تھے، اس سے کوئی بڑا جانور کرتا ہوں، تو اگلا دن آیا تو آپ نے اونٹ لیے اور ان کو قربان کر دیا۔ تیسری رات آ گئی پھر خواب آیا عبد المطلب یہ گائے کی، یہ اونٹ کی، یہ بکرے چھترے کی قربانی تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اللہ نے ان چیزوں کی قربانی نہیں مانگی، وہ جو تم نے دعا مانگی تھی یا اللہ اگر تو 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 کے 10 میری آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہو جائیں تو یا اللہ میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اے عبد المطلب اللہ کا اجر ہے کہ آپ اس دعا والی منت کو پورا فرمائیں، اپنے بیٹے کی قربانی پیش فرمائیں۔ اچھا صبح ہوئی نا تو نبی کریم علیہ السلام کے دادا جاننا کعبہ شریف کے پاس آ گئے، ایسے ماتھا پکڑا پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ بیٹے کی قربانی دینا کوئی آسان کام ہے؟ بولے لینا ایسے ماتھا پکڑ کے بیٹھے۔ ادھر آپ کے 12 بیٹے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار ہم نے اپنے ابا جی کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنے آج پریشان ہیں، تو ہمارا اتنے فوج کا اتنے بیٹوں کا ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارے جیتے جی ابا جی پریشان ہوں تو چلیں نا ذرا ابا جی سے بات کرتے ہیں، ابا جی خیر ہے؟ آگے سارے اکٹھے ہو کر ابا جی خیر ہے، آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ اور بیٹو بات ہی کوئی ایسی ہے، ابا جی بتائیں کسی نے کوئی تانا دیا ہے؟ کسی نے کوئی گستاخی کی ہے؟ بے ادبی کی ہے؟ کسی نے توہین تو نہیں کی؟ کسی نے کوئی لڑائی تو نہیں کی؟ ابا جی بات کریں، مسئلہ کیا ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ابا جی ہم آپ کے ایک آرڈر پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ذرا بتائیے تو مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹو مسئلہ بھی جان قربان کرنے کا ہے، مسئلہ بھی جان قربان کرنے کا ہے۔ ابا جی کیا وہ پوری بات سرکار کے دادا جان نے سنا دی۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، قبلہ شاہ صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی میں بلا تاخیر مائک شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کے بیان سے پہلے ذرا باواز بلند بس ہوگی پھر ہو جائے گی۔ آپ اس بات کو مکمل کریں، میں بھی مستقبل اب بات کو مکمل بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، توجہ ہے جی۔ اچھا انہوں نے کہا جی ابا جان آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ فرمایا بیٹو مسئلہ بھی جان مارنے کا ہے۔ تو پوری بات سنائی تو سرکار عبد المطلب کے سارے بیٹے یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں ابا جان، عرض کرتے ہیں ابا جان میں تیار ہوں۔ دوسرے بیٹے کہتے ہیں میں تیار ہوں، تیسرا بیٹا کہتا ہے میں تیار ہوں، چوتھا کہتا ہے میری قربانی پیش کریں۔ سارے بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار۔ فرمایا واہ میرے بیٹو، میں تو سمجھتا تھا تمہارے لیے بڑا مشکل کا کام ہوگا، لیکن تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب ایسا میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابا جی وہ کیسے؟ فرمایا میں ڈالوں گا قرآن، جس کے نام کا قرآن اللہ کی طرف سے نکل آئے گا میں اسی کی قربانی پیش کر دوں گا۔ راضی تو اللہ کو کرنا ہے نا، میں اسی کے نام کے قربانی پیش کر دوں گا۔ اچھا جی آپ نے قرآن ڈالا تو نام نکل آیا سب سے پیارے، سب سے شان والے، سب سے حسین، سونے اور منمونے پیارے شہزادے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نکل آیا۔ تو حضرت عبداللہ بڑے خوش، سبحان اللہ، میں اللہ کے نام پر اپنی جان دوں گا، میری قربانی پیش ہوگی، اللہ نے میری قربانی پسند فرمائی ہے، بڑے خوش ہیں۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے، باقی جو بیٹے تھے وہ بولے، کہنے لگے ابا جان آپ ہم میں سے جس کی مرضی قربانی لگا دیں، ہم حاضر ہیں، لیکن یہ ہمارا بھائی بڑا پیارا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ادھر سے حضرت عبداللہ کے ننیال خاندان والے جو تھے قریبی آپ کے، وہ بھی آگئے، انہوں نے کہا عبد المطلب باقی جو مرضی کرنا ہے کر لو، بس عبداللہ کو قربان نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پر ہم ان کو قربان نہیں ہونے دیں گے، ان کے بدلے میں کوئی فدیہ بنتا ہے، کوئی قصاص بنتا ہے، جو کچھ بنتا ہے وہ کر لیں گے، لیکن ان کو قربان بولیے نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ معاملہ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو طے یہ پایا کہ ہم جاتے ہیں کسی سمجھدار سے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں۔ تو ایک مکہ میں ایک خاتون تھی، پڑھی لکھی تھی، کاہنہ تھی، تو سوچا کہ وہ کتابوں کی عالمہ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے ہاں ایک جان کی قیمت کتنی ہے؟ ایک جان کی قیمت کتنی ہے؟ اگر کوئی بندہ مار دے تو بدلے میں سلو کے طور پر بدلے میں کتنا جرمانہ دینا ہوتا ہے، کیا دیت دینی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ایک جان کی قیمت ہے 10 اونٹ۔ کتنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا چلو ایسا کرو، جاؤ پرچی ڈالو، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، یہ 2 نام۔ اگر 10 اونٹوں کے نام کی پرچی نکل آئے سمجھ لینا کہ اللہ راضی ہے، 10 اونٹ قربان کر دینا، حضرت عبداللہ کو بچا لینا۔
اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آئے تو ایسا کرنا کہ ایک اور جان کا فدیہ بدلا 10 اونٹ اور اضافہ کر دینا، 20 کر دینا، پھر پرچی ڈالنا۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو 30 کر دینا، پھر اگر ان کا نام نکلے تو 40 کر دینا۔ جتنے اونٹوں کے نام تعداد پر جا کر پرچی نکل آئے، سمجھ لینا حضرت عبداللہ کے بدلے میں اتنے اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، واپس آ گئے مسئلہ طریقہ پوچھ کر، تو پرچی ڈالی 10 اونٹ جناب عبداللہ، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ 20 اونٹ جناب عبداللہ، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ 30 اونٹ جناب عبداللہ، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ 40 اونٹ جناب عبداللہ، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ 50 60 70 80 90 اونٹ اور جناب عبداللہ پرچی اٹھائی، نام نکلا حضرت عبداللہ کا 100 اونٹ اور جناب حضرت عبداللہ اب پرچی اٹھائی تو اب جا کر 100 اونٹوں کے نام کی پرچی نکل آئی۔ تو یوں سرکار کے پیارے والد محترم حضرت عبداللہ پاک کے بدلے میں 100 اونٹوں کا نذرانہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، فرمایا کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کن کا بیٹا ہوں؟ ایک تلخ سی بات ہے جو بڑی تکلیف دہ ہے، اچانک میرے ذہن میں آ گئی۔ فتاوی فریدیہ میں لکھا ہے حضرت عبد المطلب کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی نہیں، وہ تو جہنم میں ہیں، ان کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ سرکار کے دادا جان کا نام لے کر جہنمی کہہ دیا۔ اب بتاؤ جس سے اللہ 100 اونٹوں کی قربانی لے رہا ہے، جس کو اللہ فرما رہے کہ یہ تمہارے باپ دادا کی وراثت ہے، آب زمزم اس کو کھودو، اور جن کی دعا اللہ قبول کر کے 10 بیٹے جن کو عطا فرما رہے، سمجھ آگی نا، اور جن کے پشت میں اللہ نبی کریم علیہ السلام کے نور کو رکھ رہا ہے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے وہ مچھلی جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے وہ جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا ہے، کتا لیکن ولیوں کو بھونکا نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا قربان جائیں، کتا پیاروں کو نہ بھونکے، رب جنت عطا فرما دے۔ تو بھی نبی پاک کے دادا کے بارے میں زبان بند رکھ، ٹون ٹون نہ کر، ادب کر، اللہ اسی کے صدقے شاید تجھے ہدایت بھی دے اور جنت بھی عطا فرما۔ جب مچھلی کو رب جنت دے سکتا ہے، رب کتے کو جنت دے سکتا ہے، اگر ان کا ادب کرے تو جو نبی کے دادا کا ادب کرے اللہ اس کو نہیں دے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ جتنا شکر کروں، میرے جسم کے ایک ایک لوں کو اگر کروڑ زبان لگ جائے اور اس ہر زبان سے میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تو نے مجھے سنی بنایا ہے، پھر بھی کم ہے، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا میں سنی بنا کے سمجھ آگی نا۔ سنی ہے تو مانتے ہیں نا، میرے آقا کے اوپر کی ساری لڑی حضرت آدم تک پاکوں کی لڑی ہے، جنتیوں اور مومنوں کی لڑی ہے۔ یہ سارے جن کے ساتھ معاملات واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا یہ ان کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے اور کیا یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے؟ بولے نا ایمان کی، اور رب فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام راضی نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ پاک تک، جن سجدے کرنے والوں کے اندر سے آپ کا نور ہو کر آیا، رب نے ان سجدے کرنے والوں کے اندر سے آپ کے نور کا آنا جانا دیکھا ہے۔ تو سرکار جن سے ہو کر آئے ہیں وہ سارے مومن ہیں، سارے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قاری آصف صاحب